بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کیوں نہیں کیا گیا؟ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ استدعا کی 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی کرنے والوں کو عدالت ذاتی حیثیت میں طلب کرے اور قانون کے مطابق سزا دے۔ توہین عدالت کی درخواست میں وزیر اعظم، وفاقی وزیر قانون اور وفاقی وزیر اطلاعات کو فریق بنایا گیا۔ بانی کو فوری شفا اسپتال منتقل کرنے کی بھی درخواست۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تحریک انصاف کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا بانی کے علاج سے متعلق عدالتی حکم پر منوعن عمل ہوا، بانی کی ہمشیرہ بھی وہاں موجود رہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی نے سیکیورٹی میں رخنہ ڈالا اور میڈیا میں بیانات دیے۔ توہین عدالت کے مرتکب یہ لوگ ہیں۔ قیدی جب خود وزیر اعظم تھا تو دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مگر صحت کے معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ چیف کمشنر اسلام آباد نے نظر ثانی درخواست پر فوری سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ معاملے کی حساسیت کے پیش نظر نظر ثانی درخواست کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق طبی معائنے کے دوران آنکھوں کے چیک اپ کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہرین بھی موجود تھے۔ دیگر طبی معائنے پیمز کے متعلقہ ماہرین نے کیے۔ پیمز کے ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ مرتب کی۔ مریض کی رازداری اور عدالتی ہدایات کے پیش نظر خفیہ طبی معلومات جاری نہیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں سی ٹی کورونری انجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس۔ حقائق کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی قائم۔ کمیٹی کو معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کرنے اور جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وکلا تنظیموں کا تحریک انصاف کے بیانات سے اظہار لا تعلقی۔ کہا بیانات صرف متعلقہ اراکین کے انفرادی خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ بیانات کو پوری قانونی برادری یا بار کونسل کا متفقہ موقف شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وکلا کی سیاست کسی فرد یا گروہ کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ بنگلہ دیش کا پاک ترکی سعودی دفاعی معاہدے میں شمولیت کا اشارہ۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر ہمایوں کبیر نے کہا کہ اقتصادی یا دفاعی فریم ورک میں شمولیت کا امکان مثبت ہے۔ مفادات، عالمی معیشت، تجارت کی بدلتی صورتحال کو مد نظر رکھیں گے۔ عوامی روابط سمیت پاکستان سے عملی تعلقات مضبوط بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم طارق رحمان جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام مضبوط بنانا ہے۔ معروف امریکی جریدے FPIF میں پاکستان کی بڑھتی علاقائی اہمیت پر مضمون شائع۔ لکھا مکہ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کو ایک نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان کی جنگی تجربہ رکھنے والی فوج معاہدے کو منفرد قوت فراہم کرتی ہے۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ صدر مملکت کا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ انسداد دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملائیشین ہم منصب سیف الدین کی 1-on-1 ملاقات۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد جلد ملائیشیا کا دورہ کرے گا۔ دہشت گردوں اور منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ملائیشیا کے کوسٹ گارڈ کے شعبے میں تجربات سے بھی استفادہ کرنا چاہتا ہے۔
صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کو ایک مرتبہ پھر امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ جنوبی کیرولائنا میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے رہا ہوں۔ ایرانی قیادت ختم ہو چکی، بڑا مسئلہ ہے کہ اب ایران میں کس سے بات کی جائے۔ ایران میں کوئی صدر نہیں بننا چاہتا۔ ایران اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہیں ادا نہیں کر پا رہا۔ افراط زر 350% تک پہنچ چکا۔ ایران صحیح معاہدہ کرنے پر تیار نہیں۔ نئی امریکی پابندیاں وہی پرانی کہانی ہیں، وہ بھی ناکام ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی دھمکی پر رد عمل۔ کہا 14 سال پہلے بھی امریکہ نے پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا، لیکن وہ پابندیاں ناکام رہیں۔ ایران کے سامنے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا گیا، اس میں بھی امریکہ کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ایران کسی دھونس اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، دشمن کو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، دشمن کے ساتھ آخری سانس تک لڑنے کا عزم۔ کہا ایران طاقتور ثابت ہو چکا، بہتر ہے جنگ آج ہی ختم کر دی جائے۔ ایرانی قوم سے کہا ہمیں جنگ سے پیدا ہونے والی مہنگائی سمیت دیگر مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت صرف 4% رہ گئی۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے آبنہ ہرمز میں سیکیورٹی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق آبنہ ہرمز میں 28 فروری سے اب تک 857 بحری سفر ریکارڈ ہوئے۔ گزشتہ 7 روز کے دوران آبنہ ہرمز سے صرف 21 جہاز گزرے۔ 6 جولائی کے بعد آبنہ ہرمز کے اطراف 16 میزائل حملے ہوئے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان۔ برنٹ کروڈ آئل 0.65% اضافے کے ساتھ $94.39 فی بیرل۔ امریکی خام تیل 0.26% اضافے سے $87.06 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ اماراتی مربن خام تیل کی 2.39% اضافے سے $103 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ وزیر اعظم کی حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی ہدایت۔ مانسون بارشوں اور نقصانات کے حوالے سے اجلاس میں کہا کہ سیلاب میں جاں بحق تمام افراد کے خاندانوں کی مالی معاونت کی جائے گی۔ متاثر ہونے والے گھروں کے مالکان کی بھی مالی معاونت کی جائے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی ترسیل اور سڑکوں کی جلد بحالی کی ہدایت۔ مانسون کا 7واں سپیل ملک میں داخل۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آج اور کل وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا یہ سپیل 23 اگست تک جاری رہے گا۔ پاکستان نے ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور ورچوئل اثاثہ جات کے تحفظ کے لیے ریگولیٹری نظام متعارف کرا دیا۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کہتے ہیں کہ 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات کے لیے لائسنس کا نظام تشکیل دیا ہے۔ لائسنسنگ ریگولیشنز جاری کر کے پورٹل بھی فعال کر دیا۔ لائسنس کی 10 مختلف کیٹیگریز متعارف کرائی گئی ہیں۔ ورچوئل اثاثہ جات آپریٹرز لائسنس کے لیے 5 ستمبر تک درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ملتان میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملتان کے ارکان اسمبلی محمد سلمان، نازک کریم اور ملک لال محمد کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے ملتان وہاڑی دو رویہ روڈ کی تعمیر پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی کے مسائل کی ذمہ دار متحدہ ہے۔ بلدیاتی اداروں میں جرائم پیشہ لوگوں کو بھرتی کیا۔ شرجیل میمن کی کراچی BRT ریڈ لائن منصوبے کے معائنے پر گفتگو۔ کہا شہر میں یلو لائن کا کام تیزی سے جاری ہے، اگلے ماہ ڈبل ڈیکر بسیں بھی آ جائیں گی۔ 500 EV بسیں شہریوں کو سفر کی بہترین سہولتیں فراہم کریں گی۔ ہر ملک نے آبادی بڑھنے کے ساتھ انتظامی یونٹس بڑھائے۔ نئے صوبے بننے سے گورننس بہتر اور اخراجات کم ہوں گے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا لاہور میں میرا صوبہ میرا نظام کے عنوان سے سیمینار سے خطاب۔ کہا حکمران نہیں نظام بدلیں، ہمیں پنجاب کے خلاف نفرت کے پیچھے چھپی وجوہات کو جاننا ہوگا۔ نوجوان اچھی گورننس چاہتے ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے قدم اٹھائیں۔
कराची के 80% लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, जबकि वजीरों के टैंकर चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची में कच्ची आबादियों के साथ साथ पौश इलाकों के लोग भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं। सूबे बनाने के तरीकाकार पर बात हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सूबों का मामला मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से हल नहीं होगा। जो काम 25 करोड़ आवाम के मुफाद में हो वो होना चाहिए। पंजाब पर तनकीदी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। तकलीफ में पंजाब के साथ खड़े होंगे। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना 7वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची में मीर रजा केस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। DIG आमिर फारूकी का आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का इंदिया, ताहाल वीडियो सामने न आ सकी। मीर रजा फैमिली की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मीर रजा की बहन का कहना है कि मशकूक गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। तफ्तीशी ज़रा के मुताबिक पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा शेख से उनका मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए तहवील में ले लिया गया। कनाडा का अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने पर रद्द-ए-अमल में कहा, मुज़ाकरात में पेशरफ्त कैनेडियन अवाम के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं। जितना टैरिफ अमेरिका आयद करेगा उतना ही टैरिफ अमेरिकी अशिया पर आयद किया जाएगा। अमेरिकी अदालत ने सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी कलअदम करार दे दी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि जनवरी में नाफिज की गई वीज़ा पॉलिसी गैर कानूनी और वफाकी इमिग्रेशन कवानीन से मुतसादम थी। अमेरिकी सदर की वीज़ा पॉलिसी जिन मुल्कों को मुतासर कर रही थी उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। अमेरिकी जज ने फैसला तारकिन वतन हुकूक की तंजीमों की जानिब से किए मुकदमे में सुनाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दुनिया को इश्क़ रसूल की ये खूबसूरत झलक हम दिखाएंगे। लाहौर में मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़री। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। हॉकी वर्ल्ड में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। हॉकी वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स ने 16 साल बाद कोई मैच जीता है। राना वहीद ने 2 जबकि हन्नान और हम्माद ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान अपना अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान को 1 इनिंग और 103 रन से बदतरीन शिकस्त। दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी टीम 135 रन पर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी।